علیکم، کیا حال چال ہے جناب سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کے آئے۔ آج کل طبیعت صحیح کہتے ہیں جناب، وقت کے ساتھ ساتھ انسان بڈھا بھی ہو جاتا ہے۔ بڈھا کہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، بڈھا کہنے میں برڈ کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا، میرے ذہن میں نا ہمیشہ ایک چیز آتی ہے جس کو شاید میں نے سفر کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ میں اپنی ایکسپیرینس مجھے بتانا بہت اچھا لگتا ہے آپ کو، کہ انسان کو جب اب آگے تھکاوٹ ہوتی ہے نا کسی کے، ہم کہتے ہیں ایک دور ہوتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ تھکاوٹ کیا ہوتی ہے، رات جاگ بھی لیتے تھے۔ اب تو رات جاگے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، نیند نہ پوری ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے بچوں کے اندر نا وہ والی چیزیں ڈال دی ہیں۔ اچھا، تم تو یہ کرتے ہی نہیں ہو، تم تو یہ کر ہی نہیں سکتی، تم نے یہ کیوں کیا، یہ ٹاول اٹھا کے ادھر رکھو۔ اچھا، ہر مثال دے رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو میں نے مطلب زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم بچے کو نا گھر سے ہی ڈپریشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈپریشن مین کہ اس کو اکتاہٹ ہوتی ہے کہ یار گھر جاؤں گا تو ماں یا بہن یا بیوی ہر بات پہ بولیں گی، ٹوکیں گی یا ٹوکیں گا، جو بھی ہے۔ لیکن زندگی میں سب سے زیادہ چیز میں جب چھوٹی تھی، مجھے جس چیز کی میں نے کمی فیل کی کہ زندگی میں نا ہم عورت سفر کیوں کرتی ہے اتنا؟ مجھے لگتا ہے مرد راستے ڈھونڈ لیتا ہے، اور مرد کو راستے ڈھونڈنے کی ضرور نہیں کہ عورت ہی راستہ ہوتی ہے۔ کہ راستے ڈھونڈ لینا، وہ باہر کے ملک جا سکتا ہے ایزیلی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب مرضی چاہے وہ کوئی ڈیسیژن لے سکتا ہے، اس کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھانی۔ لیکن عورت ڈیسیژن نہیں لے سکتی، یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ عورت ڈیسیژن نہیں لے سکتی۔ میرے خود پرسنلی میں سوچتی ہوں کہ ہم نے یہ یوٹیوب پہ آ کر میں نے جو چیزیں فیل کی ہیں کہ ہم نے تو اپنی عزت کا، اپنے سکون کا، اپنے عزت مطلب ہر چیز کا کرائٹیریا ہی کھو دیا۔ ہم نے ویوز کی خاطر مرنے والے لوگ دیکھے، سبسکرائبر کے پیچھے مرنے والے، نہ انہوں نے حلال چھوڑا، نہ حرام چھوڑا، نہ رشوت چھوڑی، مطلب کہ یہ سب کرنے کو تیار ہو گئے۔ مانا کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ مسائل ہیں، بہت زیادہ ابھی اس میں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں وقت سے ساتھ ساتھ ہم نے بھی فیس کی ہیں، یہ ہو جاتی ہیں، پھر صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا جی ملک چھڑ دو گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ جب ہم بھی چھوٹے تھے تو ہم نے بھی تو زندگی کا سٹارٹ ایسے ہی لیا تھا، بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آئے لائف میں۔ میں نے آپ کو شاید شیئر بھی کیا تھا کہ میں نے ایک شادی سے پہلے ایک چھوٹی سی جاب بھی کی تھی، اور مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی۔ اللہ معاف کرے، شرم کیوں آنی ہے؟ حلال کھا رہے ہو نا آپ۔ لیکن ہم نے یہ کرائٹیریا بچوں کے اندر سے ختم کر دیا کہ محنت کرنی چاہیے، محنت میں کوئی یار نہیں، آپ کو کوئی دیکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ چوری کر کے تو نہیں نہ کھا رہے، کسی کا موبائل لے کے تو نہیں نہ بھاگے۔ اگر میں کسی کے اوپر ریئیکشن دیتی ہوں نا، میرا ریئیکشن فوراً فی الفور ہوتا ہے، اور مجھے جو چیز فیل ہوئی وہ راشدہ ملک والی بھی اور باقی سب بھی کہ ہر مطلب عزت کا پہلو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے، یقین کرو کہ 7th کی بات تھی، تو یہ نہیں کہ شک ہوتا ہے، لیکن آج وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ ہم نے وہ چیزیں نہیں رکھی اپنی اولاد کے ساتھ، خیر۔ تو مجھے یاد ہے میرے گھر پی ٹی سی ایل ہوتا تھا، اور بالکل بھی اجازت نہیں ہوتی تھی پی ٹی سی ایل فون، مجھے بھی نہیں تھی اجازت کہ فون ٹوٹ جائے، وڑ جائے، جو مرضی ہو جائے، یا ابو سنیں گے یا امی سنیں گی یا بھائی آ کے سنے گا۔ اچھا، دودھ والا آیا ہے، صبح ٹائم آنا ہے، دودھ والا دودھ دے کے چلا جائے گا، کوئی گل نہیں، دودھ بھائی نہیں لینا ہے۔ گلی سے ایک سے دوسری دفعہ کسی بندے کی گزرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ تو مطلب اس طرح سے دیکھا ہوا ماحول، اس کے اندر جا کے نا اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ یار بہت اچھا تھا ہمارے لیے، یہی ویلیوز تھیں، یہی چیزیں تھیں، اور ان چیزوں کو ہم نے کنجسٹڈ مائنڈ ہے، یہ کیا ہے کرنا جب، اور پھر جب ہمارے معاشرے میں گند پھیل گیا ہے تو اب اس کے اوپر آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ آپ نے کرائٹیریا بھی تو خود ہی بدلا نا، ہر چیز کا کرائٹیریا تو آپ خود بدل رہے ہو۔ آپ خود کہہ رہے ہو یہ بھی نہ ایسے کرنا چاہیے، بچیوں کو آگے آنا چاہیے۔ بچیاں ہر طریقے سے آ سکتی ہیں جناب، جو ان کی ویلیوز ہیں ان کے تحت آ سکتی ہیں۔